اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ میرے محترم سامعین، آج میں آپ کے پاس آپ حضرات کے سامنے ایک ایسی آیت مبارکہ ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ وہ آیت مبارکہ کہ جس آیت کے پڑھنے سے اللہ رب العزت بہت ساری مشکلیں، بہت ساری تکالیف اپنے قدرت سے دور فرما دیتے ہیں۔ وہ آیت مبارکہ کہ یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ کے اندر تھے، اور وہ مچھلی اسے دریا سمندر کے تہ تک لے کر گئی، وہاں تک اس کو لے کے چلتے رہے، اور کئی دن تک وہ اس مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور وہاں سے ان کی خلاصی کا ذریعہ اللہ رب العزت نے اس آیت مبارکہ کو بنایا کہ انہوں نے وہاں اس آیت کی تلاوت سنی، یہ تسبیح سنی، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ یہ آیت انہوں نے پڑھی، اللہ رب العزت نے وہاں سے ان کو بحفاظت صحیح سالم نکالا۔ یہ آیت مبارکہ میں اس کے پڑھنے کا طریقہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہر وہ آدمی کہ جو دنیا میں پریشان ہو، اس کا کوئی کام رکا ہوا ہو اور وہ ہو نہیں رہا ہو، کسی کے پاس کوئی کام ہو اور وہ ناحق وہ نہ کر رہا ہو، کسی کے پاس کوئی رقم ہو اور وہ دے نہ رہا ہو، یا اس کے علاوہ بہت ساری مشکلیں جتنی بھی ہیں، اس کے لیے آپ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد باوضو ہو کر 313 دفعہ اس آیت مبارکہ کو پڑھیں، اول آخر 11 دفعہ درود پاک پڑھیں، اور اس کے پڑھنے کے بعد پھر اللہ سے اس کام کے دعا مانگے تو اللہ رب العزت 7 دنوں کے اندر انشاءاللہ بفضل الہی اس کے وہ کام ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس شخص کی وجہ سے اس کا کام رکا ہوا ہے اور اسی کے ہاتھ میں اس کا کام ہے، تو اس آدمی کا چہرہ، اس کا نقش اپنے ذہن میں لا کر اس آیت مبارکہ کو پڑھے، اور پھر اسی کو سامنے رکھ کر اس کے چہرے، اس کے ہاتھوں پر پھونک دے اور اللہ سے دعا مانگے تو اللہ رب العزت اس کا کام حل فرما دیں گے۔ نوکری کسی کو مل نہ رہی ہو یا ملی ہو لیکن جس آدمی کے پاس ہو وہ کر نہ رہا ہو، آپ اس آدمی کے لیے بھی یہ کر سکتے ہیں۔ کوئی شخص بیمار ہے اور اس کی بیماری ٹھیک نہیں ہو رہی تو 313 دفعہ وہ شخص اس بیماری کو سامنے رکھ کر اس آیت مبارکہ کو 313 دفعہ پڑھے تو اس کی بیماری بھی دور ہو جائے گی، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ وہ 21 یوم تک اس آیت مبارکہ کو پڑھے گا۔ باقی میں جن حضرات کے لیے عمل بتا رہا ہوں وہ 7 دن کا عمل ہے۔ ہر روز عشاء کی نماز کے بعد اول آخر 11 دفعہ درود ابراہیمی پڑھے، اور اس کام کو سامنے رکھ کر اس وظیفے کو مکمل کریں، انشاءاللہ اس کا یہ کام پائے تکمیل تک پہنچے گا۔ اور آخر میں آپ کو ایک بات بتاؤں، صرف بتا نہیں رہا ہوں، آزمودہ ہے، مجرب ہے، اور جو شخص بھی یہ سن رہا ہے اس شخص کو میں اس وظیفے کی باضابطہ اجازت بھی دے رہا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔